أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں درود و سلام نبی دو جہاں احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام معززات سامعات گزشتہ دو جمعات مبارک سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. آج بھی اسی کے حوالے سے چند ملاحظات پیش کی جائیں گی. پچھلے خطبہ جمعہ مبارک میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور ان کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے ساتھ باتیں کی گئی تھی. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا. غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوا تھا، جس وقت سارا عالم کفر اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف مدینے پر چڑھائی ہوئی.
اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی کی ہو اور حملہ کیا۔ اس واقعہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح ملی، اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد نازل ہوئی اور کفار کی ایسی کمر ٹوٹی کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی بھی کافروں نے حملہ نہیں کیا۔ پہلے بدر میں بھی کافر آئے تھے، احد میں بھی کافر آئے تھے اور غزوہ خندق میں بھی کافر آئے تھے۔ اس کے بعد بھی کبھی کافر نہیں آ سکے۔ پھر مسلمانوں نے چڑھائی تو سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی، صحابہ سے بات کی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارادہ کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ مدینہ سے نکلے، احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ اور جب کافروں کو خبر پہنچی کہ مسلمان 1400 افراد بیت اللہ کی طرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے روکنا چاہا۔ وہ روکنے کے لیے نکلے، لڑائی کے لیے نکلے۔ نبی علیہ السلام لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے، اور ویسے بھی احرام کی حالت میں تو لڑائی جائز ہی نہیں، قتل و غارت جائز ہی نہیں۔ انسان تو انسان، جانور کو مارنا بھی حرام ہے۔ جس جانور کا شکار حلال ہو اس کا شکار بھی حرام ہے، تو لڑائی کیسے جائز ہو؟ آپ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لہذا آپ رستے سے ذرا ہٹ گئے اور ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس مقام کا نام تھا حدیبیہ۔ حدیبیہ میدان میں آپ ٹھہرے تو کافروں کی طرف سے چند مسلمان غلام جو مکے میں غلام تھے، مسلمان تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ بھاگ کر، دوڑ کر اپنے مالکوں کی مرضی کے بغیر ہی نبی علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ پیچھے سے ان کے مالکوں نے خط لکھا، پیغام بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہمارے غلاموں کو واپس کر دو۔ آپ نے اس وقت ایک بات کہی، فرمایا کافرو، اے قریشیو، اپنے اس کفر سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کی قسم اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ وہ شخص لڑائی کرے گا جس کے دل کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے، اور وہ اسلام کی خاطر تمہیں قتل کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے یہ پیغام ان کو واپس بھیجا۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بے تاب ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو جواب چلا گیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ کون ہے جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہے اور جو اللہ کی توحید کی خاطر ان کفار سے لڑائی کرے گا، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہے جو میرے جوتے کو سلائی کر رہا ہے، جوتے کو گان رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک اس سفر کے اندر ٹوٹ گیا، آپ نے وہ جوتا اتار کے سلائی کرنے کے لیے، مرمت کرنے کے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہوا تھا، اور وہ بیٹھے اس کو سلائی کر رہے تھے، مرمت کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہے اور وہ اسلام کی خاطر جہاد کرتا ہے، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ وہ جوتا مرمت کرنے والا کون ہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ان کے قریب جا کر ان کو یہ بات بتائی اور وہ اس کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے، لیکن ایسا محسوس ہوا صحابہ کو کہ جیسے علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات خود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے سن لی ہے اور ان کو پتہ چل گیا۔ پھر اسی موقع پر کافروں کی طرف سے پیغام آنے لگے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، مذاکرات شروع ہوئے، بالآخر مذاکرات کامیاب ہوئے اور آپ نے وہاں ایک صلح نامہ تحریر کیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تعلیم
نہیں پڑھے ہوئے تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وجہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں تھے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد ہو۔ اگر آپ کسی سکول کالج میں پڑھتے، اگر آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر سیکھتے تو وہ استاد اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اور وہ شاید کسی کے ذہن میں آ جاتا کہ یہ ساری باتیں، یہ قرآن کی تعلیمات شاید کوئی استاد پیچھے سے پڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں استاد ہی کوئی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو سکھاتے تھے، اس وجہ سے آپ اپنے ہاتھ سے کتابت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے، 25ویں سپارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور آپ ولا تخطه بيمينك، آپ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے۔ اس وقت جب کافروں کے ساتھ ایک معاہدہ ہونا تھا اور تحریر لکھی جانی تھی، آپ نے اپنے صحابہ میں سے قابل ترین شخص جس کے اوپر آپ کو پورا اعتماد اور یقین تھا، جس کو آپ نے اپنا کاتب بنایا، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا ان کے ساتھ سورہ نامہ تحریر کرو، اور تحریر کے دوران بھی ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا۔ آغاز میں لکھا گیا کہ یہ سورہ نامہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ صلح نامہ فریقین کے نام جہاں لکھے جاتے، پہلا فریق، فریق کے اول، فریق کے دو۔ جب آپ کا نام لکھا گیا تو ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو پھر ہماری اور آپ کی جنگ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا اختلاف کیا ہے؟ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس وجہ سے آپ یہاں یہ جملہ کاٹ دیں، کیونکہ جب نیچے دستخط ہونے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے مان لیا۔ آپ کو کہا گیا کہ یہ جملہ کاٹ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ناموں کے اوپر جاتے ہی نہیں تھے، اصل بات تو کام کرنے کی۔ آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا علی اس کو کاٹ دو۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ جملہ لکھا، آپ کو کہا گیا کاٹ دو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علی میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کی رسالت کو لفظ کاٹ دیں، میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ ہم آپ کو مانتے ہیں، یہ صلح کرے نہ کرے، یہ مانے نہ مانے، علی کی محبت اور علی کا ایمان اور علی کا جذبہ کبھی اس کو اجازت نہیں دے گا کہ میں اپنے نام سے، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ کی رسالت کے جملے پر لکیر لگا دوں، میں نہیں کر سکتا۔ اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ گستاخی کے طور پر نہیں ہے، یہ محبت کے طور پر ہے۔ حالانکہ انکار ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ظاہری طور پر کیا ہے؟ انکار ہے۔ آپ کہیں کاٹ، وہ کہیں نہیں، لیکن اس انکار میں انکار نہیں تھا، اعراض نہیں تھا، اس انکار میں بھی محبت تھی، اس انکار میں بھی ایک سبب پیار تھا، اس انکار میں بھی احترام اور ادب تھا۔ آقا آپ کے نام کے ساتھ رسالت لکھا ہو، رسول اللہ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کاٹ دوں، میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ ظاہری طور پر انکار، حقیقت میں محبت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں لکھا ہے؟ میں خود ہی کاٹ دیتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لکیر لگائی اور پھر بات آگے چلی۔ یہ حدیبیہ کا ایک عظیم واقعہ، اور علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے محبت۔ اس سے اگلا سال آیا، اب کافروں کے اوپر آپ نے ایک حملہ کیا۔ مدینے کے اندر بڑے کافر تھے، یہودی تھے، ان میں سے ایک بنو نذیر تھا، وہ بھی یہاں سے نکال دیا گیا، بنو قریظہ تھا، اس کو بھی نکال دیا گیا۔ اب یہودیوں کی سب سے بڑی اور اسٹرانگ، بڑی طاقتور آبادی وہ خیبر کی آبادی تھی۔ خیبر کے اوپر حملے ہوئے، کئی قلعے تھے، ایک قلعے پر حملہ فتح ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کئی قلعے فتح ہو گئے۔ اب آخری قلعہ جو مرحب کا قلعہ تھا، اس کا سردار اور اس کا وڈیرا مرحب نام تھا،
وہ مسلمانوں نے ایک حملہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ واپس چلتے ہیں، کہنے لگے نہیں ہم نے فتح کر کے جانا، لیکن مسلمانوں کا بھاری نقصان ہو رہا تھا اور فتح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن آپ نے شام کے وقت کہا، آسمان سے وحی اتر چکی ہے، اب اے میرے صحابہ آرام سے سو جاؤ، اب میں کل لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه ويحبه الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، یعنی ایسے آدمی کو سپاہ سالار بنا کے ایک فوجی دستہ بھیجوں گا، ایسے آدمی کی قیادت میں ایک فوجی دستہ نکلے گا جس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے گا۔ اور اس کی یہ خوبی بھی ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہے، اور صرف کسی کے دل میں نہیں بلکہ آسمان والا بھی اس سے پیار کرتا ہے اور زمین والا بھی اس سے پیار کرتا ہے، یعنی اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور میں رسول اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 جملے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اس کے لیے اور اس کے دل میں ان کے لیے، اور اللہ ان کو فتح دیں گے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، معروف حدیث ہے، اور آپ کو سوئے نہیں، اس وجہ سے تو سو جانا چاہیے تھا کہ کل تو صبح فتح ہو جائے گی، کل تو پریشانی نہیں ہے، پھر گھر واپس چلے جائیں گے، ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ نہیں، ان کا دھیان اس طرف سے ہٹ گیا، ان کی توجہ اس طرف لگ گئی کہ ارے وہ کون خوش نصیب ہے جس کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ محبت کرتے۔ صبح ہوئی، صحابہ آپ کے قریب قریب ہوئے، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات معروف ہے اور حدیث میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں آج سے قبل میں نے کبھی بھی عہدے کو پسند نہیں کیا، میں تو پیچھے پیچھے ہی رہا کرتا تھا، عہدہ لینے کی تمنا نہیں تھی، آج بھی عہدہ مطلوب نہیں تھا، آج بھی میں چاہتا تھا کاش جھنڈا مجھے مل جائے، مطلوب یہ تھا کہ گواہی ہو جائے کہ میرا اللہ میرے سے پیار کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اس وجہ سے میں نے نہ چلا۔ کہتے میں نے اپنی ایڑیاں اٹھائیں اور اپنا چہرہ آپ کی طرف کیا تاکہ میں نظر آ جاؤں، آپ مجھے دیکھ لیں اور آپ مجھے بلا لیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے سارے صحابہ کے چہروں کو دیکھا تو آپ کی زبان ارشاد فرماتی ہے، این علی بن ابی طالب، تم سبھی تو نظر آ رہے ہو لیکن میرا پیارا علی رضی اللہ عنہ کہاں؟ کہا گیا وہو یشتکی فی عینہ رمد، وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ اب پھر ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا اپنے اعتبار سے صاحب کہ وہ تو بیمار ہیں، اب کسی اور کی باری آئے گی، لیکن آپ نے ایسا نہیں، آپ نے فرمایا انہیں کو بلاؤ، انہیں کو بلایا گیا۔ کیوں؟ یہ آسمان سے وحی کے ذریعے سے طے ہو چکا تھا کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا اور یہ انعام کس کو ملے گا، یہ تو وحی کے ذریعے طے ہو چکا تھا۔ آپ نے بلایا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ آئے، فبصق فی عینیہ، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں تھوک دیا، لگایا، فضریا کأنہ لم یکن بہ وجع۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کعبے کے رب کی قسم وہی بیٹھے میری ساری تکلیف ایسے دور ہوئی جیسے زندگی میں کبھی آنکھ میں درد ہوا ہی نہیں۔ میں ٹھیک ہو؟ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ یہ جھنڈا تیرے ہاتھ۔ آقا کیا کر؟ فرمایا آرام آرام سے ان کے سامنے پہنچو۔ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو توحید اور رسالت کی دعوت دو۔ فرمایا اگر وہ مان جائیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اے علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اگر ایک آدمی بھی تیری کہنے پر تیری دعوت پہ مسلمان ہو گیا صرف اونٹوں سے بہتر ہوگا، بڑا قیمتی ہوگا، کیونکہ یہ مال دنیا کا مال ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ سیدھے رستے پہ آ گیا تو نیکیوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ علی رضی اللہ عنہ وہ تلوار لی، وہ جھنڈا لیا، آپ
نکل گئے. صحابہ ساتھ تھے لیکن آپ آگے تھے. مرحب کا سامنا ہوا. مرحب بڑا بہادر تھا, بڑا جنگجو تھا, بہت نامور پہلوان تھا اور اس کو اپنی طاقت میں بڑا مان تھا. اور ویسے بھی وہ کئی دن سے مسلمانوں کو تحقیق کر رہا تھا اور مسلمانوں کو وہ پسپا کر رہا تھا. کئی دن سے مسلمان اس کے سامنے جاتے اور کئی مسلمان شہیدوں کے واپس آ جاتے, لیکن آج اس کو نہیں پتا تھا کہ آج اس کے بارے میں وہی آ چکی ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. وہ پھر دوبارہ اسی طرح ہوا میں اپنی تلوار کو لہراتا ہوا اپنے کرے سے باہر نکلا, اشعار پڑھ کے بہادری کے گن گا کے اپنے مد مقابل کو ذرا غصہ اور جوش دلانا چاہتا تھا اور اپنے نام کے نعرے لگوانا چاہتا تھا. آج پھر مرحب نے اشعار پڑھے, قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بدر المجرد اذا الحروب اکبرت تلہب. کہتا ہے پورا خیبر میرے نام سے واقف ہے کہ جب میں پہن لیتا ہوں اپنی زرہ کو تو بڑے بڑے بہادر میرا سامنا کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تجربہ کار ہوں, جب جنگ بھڑک اٹھتی ہے تو میرے نام کے نعرے لگتے ہیں. یہ کہتا ہوا میدان میں اترا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اپنی سواری سے اتر کر کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کریس غابات کریہ المنظرا ابو فیہم بالسائی کیل السندرا. ارے سن لے, میرا بھی نام میری ماں نے بچپن کے اندر شیر رکھا تھا. جیسے شیر اپنی گھاٹ میں بیٹھ کر دشمن کی طاق میں بیٹھ کر اس کے انتظار میں رہتا ہے اور جب دشمن اس کے شکنجے میں آتا ہے پھر بچ نہیں پاتا ہے. آج میں تجھے اپنے نیزے کے ساتھ تیرا فیصلہ کر کے سناؤں گا. دونوں پہلوان اترے, تلواریں چلی, وار ہوئے, روکا گیا. پھر وہی کام ہوا جو نبوت کی زبان سے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا. آج اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح دے گا. ایسی تلوار کی طرف لگی, مرحب کو قتل کر کے زمین پہ گرا دیا گیا. مسلمانوں کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا, کافروں کے حوصلے پست ہوئے. مسلمانوں کا قافلہ, مسلمانوں کا دستہ زبردستی اس قلعے کے اندر گھسا اور پورے قلعے کے اوپر قبضہ کر کے مسلمانوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی گواہی بھی یہاں سے مل گئی کہ آپ نے جو کہا سو سچ ہوا. اور یہاں یہ گواہی بھی مل گئی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسلام کی خاطر لڑا کرتے تھے. یہاں یہ پتہ بھی چلا ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, اس کے رسول کا پیار ہے. اور صرف ایک طرفہ نہیں, آسمان سے بھی محبت ان کے لیے اترتی ہے اور زمین سے بھی محبت ان کے لیے نکلتی ہے. یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے. لیکن یہ واقعہ تو ٹھیک ہے, ہمارے یار دوستوں نے اب اس کے اوپر اپنی حاشیہ بھی چڑھایا. کہتے تلوار لگائی, دو ٹکڑے ہو گئے, تلوار زمین پہ لگی, آسمان سے جبریل اترے اور آ کر تلوار کو پکڑی. علی لوگ تلوار کو روک لے, اگر یہ تھوڑی سی نیچے چلے گی تو ساتوں زمینیں کاٹ کے رکھ دے. انا للہ. پھر آگے ایک اور سٹوری چلتی ہے, وہ کلا جس کا دروازہ کوئی کہتا ہے 100 بندہ کھولتا, کوئی کہتا ہے 150 بندہ کھولتا, کوئی 200 بندے کہتے, جیسے جیسی زبان ویسے ویسے توڑی. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ اپنے ہاتھ سے ایسے اکھاڑ کے پھینک دی. یہ سٹوریاں ہیں, یہ کہانیاں ہیں. ہاں بہادر تھے, اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے تھے, ان کے ذریعے کلا فتح ہوا تھا, ان کے ذریعے سے مرحب جہنم واصل ہوا تھا, ان کے ذریعے سے اسلام بلند ہوا تھا, ان کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی. لیکن جو آگے سٹوری ہے نا, جن کو عقل بھی نہیں مانتی, شریعت بھی نہیں مانتی, وہ سٹوریوں سے باز رہنا چاہیے اور حقیقی ان کی بہادری کو, شجاعت کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ. اس کے بعد اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ 7 ہجری کو 6 ہجری کو ہوا اور پھر 7 ہجری کے بعد 8 ہجری کو آپ نے مکہ کو فتح کرنا تھا. مکہ کو فتح کرنے سے پہلے ایک اور واقعہ پیش ہے. آپ اب صحابہ کے درمیان مکہ پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ارضا, انہوں نے دیکھا کہ اب مکے پر چڑھائی ہے
تو اب مکے والوں کی خیر ہے. انہوں نے خط کے اندر مکے والوں کو اس کی اطلاع دینا چاہیے کہ تم تیاری کر لو، مسلمان آ رہے. خط لکھا، ایک عورت کو دیا، وہ اپنی سواری پہ بیٹھی چل پڑی. کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اس بھیجنے والے یا جانے والے. وہ تو جانتا تھا نا، اس نے آسمان سے وحی کر دی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت جا رہی ہے. آپ نے وحی کو سنا، 3 صحابہ کو بلایا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، تینوں کو بلایا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جلدی سے نکلو، روزہ خاف ایک جگہ ہے، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اونٹنی پر سوار ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر واپس آ جائے. بس یہ بات ہے. کون ہوگی، کیا خط ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیسی عورت ہوگی، کچھ نہیں پتا، بس جگہ بتائیے، وہاں پہنچو، خط لے کے واپس آئے. اب تینوں شاہ سوار اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور نکل پڑے. اور وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تھے، گھوڑے تیز دوڑا رہے تھے. واقعتاً جب ہمارے گھوڑوں کی رفتار وہاں تک پہنچی، روزہ خاف مقام پر پہنچے، تو وہاں ایک عورت اپنے اونٹ پر بیٹھ کر تیزی سے جا رہی تھی. ہم نے اس کا راستہ روک دیا. ہم نے کہا تیرے پاس خط ہے وہ واپس کر. اس نے سیدھا انکار کر دیا، ہمارے پاس خط نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے ظاہری تلاشی دی، سامان دیکھا، کجاوا دیکھا، اونٹ کو اوپر نیچے سے دیکھا، عورت کے ظاہری خط و خال کو دیکھا، ہاتھ دیکھے، سامان دیکھا، کچھ نہیں ملا. اب ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی شاید ہمارے گھوڑے تیز دوڑ پڑے، یا شاید ہم پیچھے رہ گئے، شاید وہ عورت اپنا رستہ تبدیل کر چکی ہو، شاید ابھی وہ پیچھے سے آ رہی ہو، شاید وہ کوئی اور عورت ہو. کئی سوالات ذہن میں آ سکتے تھے، لیکن قربان جاؤں ان کے ایمان پہ، ان کے یقین پہ، ان کے اعتماد پہ. آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. سامنے قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہوتا ہے، حدیث نبوی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، ہم خود پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں قاری صاحب عقل میں نہیں آتی، دنیا یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل یہ کہتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، عوام یہ کہتی ہے، دنیا کا یہ دستور ہے. ہم قرآن اور حدیث کو دنیا کے پیمانوں کے اوپر ماپتے ہیں، لیکن قربان جاؤ علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضا، زبیر بن عوام، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما، ظاہری طور پر یہ عورت وہ نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان کیا تھا؟ ہاتھ دیکھے خالی ہیں، لباس دیکھا خالی ہے، کجاوا دیکھا خالی ہے، اونٹ کو چیک کیا خالی ہے. ظاہری لحاظ سے یہ عورت سچی ہے، ان کو غلطی لگ رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب پیغمبر کی نبوت کی زبان سے نکل آیا، روزہ خاص مقام پہ اونٹ پہ بیٹھی عورت تمہیں ملے گی. آپ نے یہ نہیں کہا تھا انتظار کرنا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا تلاش کرنا، آپ نے یہ کہا تھا جو تمہیں ملے گی اسی کے پاس ہوگا. بس تو تیرے پاس ہے تو دے. وہ کہتی نہیں ہے. اصرار ہوا، انکار ہوا، اصرار ہوا، انکار ہوا. بالآخر انہوں نے ایک دھمکی دی. ایسا انہوں نے کرنا نہیں تھا. وہ عزتوں والے تھے، وہ حیا والے تھے، وہ شرم کے پیکر تھے، کبھی ایسا نہ کرتے. لیکن سامنے والے سے کسی بات کا اگلوانا، نکلوانے کے ٹریک ہوتے ہیں، گر ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں. انہوں نے دھمکی دی، کہا اگر تو وہ خط نہیں دے گی تو ہم تجھے سب کے سامنے برہنہ کر دیں گے، ورنہ دے تیری تلاشی لیں گے. وہ ڈر گئی کہ سب کے سامنے اگر میرے لباس پہ ہاتھ اٹھایا گیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اس نے اپنی میڈیوں کے اندر، اپنے جوڑے کے اندر چھپایا ہوا وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جو اپنے بالوں میں لپیٹ کر میڈیا کر کے اس کا جوڑا بنا کے رکھا تھا، اس کے اندر سے نکال کے وہ خط دے دی اور وہ اس کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. یہاں ان کے ایمان
یقین کی ایک بہت بڑی اعلیٰ مثال ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساتھ ہے. واپس آئے, خط دیکھا, آپ نے بلا لیا. حاتم کہ تو نے ایسا کیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے جلدی نہ کرنا, میری بات سن لینا. تو میں بتا کیا کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سارے مکے سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں نا, ان کے بھی رشتے دار ہیں, لیکن کئی رشتے دار ہیں. میں جب مکے سے ہجرت کر کے آیا تھا نا, تو صرف میرے بچے ہی مکے میں موجود تھے. میرا کوئی خاندان نہیں, کوئی رشتے دار نہیں. اب مجھے خیال آیا کہ جب مسلمان حملہ کریں گے تو میرے بچوں پر بھی حملہ ہو جائے گا. مجھے خیال آیا کہ وہ باقی تو ایک دوسرے کا ساتھ دے دیں گے, ان کے خاندان ہیں, قبیلے ہیں, رشتے داریاں ہیں, اور میرے بچوں کا تو پرسان حال ہی کوئی نہیں. بس بچوں کی محبت میں آ کر میں نے ان کو بتایا تاکہ اس وجہ سے وہ میرے بچوں کا خیال کر دیں. آپ نے معاف کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیجیے, میں اس کی گردن ساتم سے جدا کر دوں, اس نے ہمارا راز کیوں بتایا. آپ نے فرمایا عمر مہلن یا عمر, ٹھہر جا, تجھے پتا نہیں. عمر ٹھہر جا, تجھے پتا نہیں یہ کون ہے. یہ وہ ہے جو بدر کے میدان میں لڑ رہا تھا. آسمان سے وحی آ چکی تھی, اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم. اے بدر کے صحابہ, اے بدر کے مجاہدوں, اے بدر کے سپاہیوں, اے بدر کے مجاہدوں, آج کے بعد تم جو بھی کرو تمہارے رب نے پہلے ہی معاف کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ, میں اس کو معاف کیوں نہ کروں, اس کو تو میرا رب پہلے ہی معاف کر چکا ہے. یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابی ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابی ہیں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابی ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابی ہیں. اگر ایک بدری صحابی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے, میرا رب کہتے میں نے معاف کیا, میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے میں نے معاف کیا. لیکن افسوس آج میرے عثمان سے کوئی غلطی نہیں بھی ہوتی, آج گندی زبانیں پھر چلتی ہیں, آج بکواسات پھر نکلتی ہے میرے ابو بکر کے خلاف, میرے عمر کے خلاف, میرے عثمان کے خلاف رضی اللہ عنہ. یہ حدیث یاد رکھو, بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے, حالانکہ ہوا نہیں, ان سے غلطیاں نہیں ہوئی, اگر ثابت بھی ہو جائیں تو یہ حدیث ہمیں یہ عقیدہ دیتی ہے, خاموش رہو, میرے رب نے تو پہلے معاف کر دیا ہے, وہ پہلے ہی بخشی ہوئے ہیں, ان کے لیے تو جنت کی زبان تھی. اس کے بعد مکہ کو فتح کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد بیت اللہ کے بت توڑے. بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے جن کو توڑا گیا. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور کہا یہ سارے بتوں کو توڑو. بعض بت بڑے بڑے تھے اور بڑے مضبوط تھے, علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے وہ ٹوٹے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیچے اتر. پھر آپ ان کے کندھوں پہ چڑھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ سارے بتوں کو توڑا, پورے کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے پھر کہا اے بلال اب کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے پاک کیا, پھر اس کے اوپر کلمہ توحید و رسالت کہلایا. اور یہ بات بھی ہمارے لیے ایک بڑی دعوت ہے. آج کچھ لوگ دنیا کے بدماش اور دنیا کے مال کے ہوس کے پجاری, آج بھی اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے. کیا یہ کس کا پاکستان؟ کرسچن ہندو اور مسلمان کا پاکستان. ہندو مسلم بھائی بھائی مندر کی تعمیر کروائی جائے, اگر مسلمانوں کو حقوق ہے تو ان کو کیوں نہیں؟ ارے سنو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں بھی اسلام کو مضبوط کیا, اور جب مکہ کو فتح کیا سارے بتوں کو توڑا ہے, بنوایا نہیں. توڑا ہے, بنوایا نہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت بھی یہ ہے, بتوں کو توڑنا ہے, بنانا نہیں. یہ تو 360 بت تھے جو سارے توڑ کے رکھ دیے.
لاکھوں نہیں کروڑوں بتوں کے پجاری ہیں، ان کو جگہ کیسے دی جائے؟ ہاں کچھ لوگ میرے پاس سوال ہے، قاری صاحب یہ آپ تو خود ہی کہتے ہو اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق رکھے ہیں، تو یہ ان کا حق نہیں ہے؟ نہیں، حق ہے۔ سمجھ لیجئے مسئلہ بھی، اسلام نے یہ حق پہلا مسئلہ سمجھے کہ کب دیا ہے؟ جب اسلامی ریاست میں کافر اپنا جزیہ دے کر رہے، اب وہ جزیہ نہیں دے رہے، ذہن میں سوال آتا ہے ٹیکس تو سارے دے رہے، کافر ٹیکس نہیں دے رہے۔ ارے ٹیکس اور ہے، جزیہ اور ہے۔ آج جو ملک پاکستان میں ٹیکس ہے وہ مسلمان پہ بھی ہے، کافر پہ بھی ہے۔ اگر تم اس کو جزیہ سمجھتے ہو تو صرف کافر پہ ہو، مسلمان پہ نہ ہو، یہ سب کے اوپر لگنا یہ ٹیکس ہے، یہ جزیہ نہیں۔ تو جب وہ جزیہ دیتے ہی نہیں تو ان کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، اسلام نے جزیہ لے کر بھی جو حقوق دیے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے اس کو بنا رہنے دو۔ نئے بنانے کی اجازت تو اسلام میں بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، چاہے وہ ڈبل جزیہ بھی دے دے، نیا معبد خانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں۔ اور پھر تیسری بات، اگر وہ ان کی اپنی عبادت گاہ بھی ہے، اس کے اوپر بھی جو خرچہ ہے، وہ دروازے لگائیں، پینٹ کرائیں، جو مرضی کرے، اس کے اوپر بھی خرچہ مسلمانوں کے پیسے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ زمین کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ اس کی ملکیت پوری امت مسلمہ ہے، اور جو فنڈ دیا جا رہا ہے وہ ملکیت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ وہ بیت المال کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا پیسہ ہندو کے لیے استعمال کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور ہماری اجازت کے بغیر خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال ایک الگ بات تھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بتوں کو توڑ رہے تھے اور کلا کما کر رہے تھے۔ مکہ کے فتح کے بعد آپ نے پھر ایک اور قافلہ روانہ کیا۔ آپ حاتم طائی کے نام سے سبھی واقف ہیں، یمن کے علاقے میں رہنے والا تھا۔ حاتم طائی بڑا مشہور سخی آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبیلے کی طرف بھی ایک دستہ بھیجا، 150 افراد تھے اس کے اندر، اور ان کی کمانڈ بھی علی المرتضیٰ کے پاس تھی۔ مقصود کیا تھا؟ آپ نے فرمایا علی، میں نے اب پورے مکے اور مدینے سے اور پورے عرب کے علاقے سے سارے بتوں کو ختم کر دیا، اب نکلو، اٹھو، عرب کے علاقے سے نکلو، اور جہاں جہاں وہ ہیں سب کو توڑ دیا جائے۔ قبیلہ بنو طے کے اندر کلس، کاف لام سین، کلس نام کا ایک بت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی۔ 150 صحابہ آپ کو دیے، اے علی رضی اللہ عنہ جاؤ اور اس بت کو توڑ کے واپس گئے۔ بت کو توڑا اور وہاں مارکا ہوا، کچھ قیدی ہوئے، کچھ سامان لیا، کچھ عورتیں، کچھ مرد، سب کو اکٹھا کیا۔ اس وقت حاتم طائی کا بیٹا عدی، جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت وہ کافر تھے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور ان کی ہمشیرہ حاتم طائی کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، اور ان سب کو غلام بنا کر لایا گیا مدینہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت بھی بتوں کو توڑنے کی ذمہ داری علی المرتضیٰ رسول کے ذمہ تھی۔ اور پھر وہ واقعہ الگ ہے، پھر وہ عورت کیسے مسلمان ہوئی، پھر علی کیسے مسلمان ہوئے، حاتم طائی کا قبیلہ کیسے مسلمان ہوا، ایک الگ پوری داستان ہے۔ بتانا یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ بہادر بھی تھے، توحید پرست بھی تھے، ایمانی غیرت بھی تھی، ایمانی جذبہ بھی تھا، اور اپنے ہاتھ سے ان مندروں کو اور ان بتوں کو اور ان بتوں کے پجاریوں کو سیدھا کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تھے۔ آج اگر تمہیں ان سے سچی محبت اور پیار ہے تو پھر یقیناً ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا اور صحیح اسلام کی تصویر کو دیکھنا ہوگا اور اپنے ایمان کو اسی طرح مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور کفار سے نفرت اور ان کی بہادری کی چند باتیں بتائی گئی ہیں. ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو مزید آگے آج ہی کچھ بیان کیا جاتا، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر یہاں تک ہی روکنا پڑا. آگے 2-3 بڑے اہم مسائل ہیں جس میں عوام بہت بڑے غلطی اور شبہ کا شکار ہیں، اس کی وضاحت بھی ابھی باقی ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی کہنا یا علی مولا کہنا، اس سے اگلے سال کے اندر وہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی. مکہ فتح کے بعد پھر جب حج کیا، حج کے بعد ترتیب سے وہاں پہنچنا تھا. اور پھر ایک اور مسئلہ کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین اور پہلا خلیفہ مقرر کیا ہے یا نہیں، کیا وہ کرنا چاہتے تھے اور لکھوانا چاہتے تھے یا نہیں. یہ بڑے اہم مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ ضرور بیان ہوں گے. میں تو ویسے آج ہی سوچ کر آیا تھا کہ یہ 2 اہم مسئلے بھی ضرور بتائے جائیں گے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر وہ بتائے نہیں جا سکے کیونکہ وہ آرام اور تفصیل سے سمجھانے والے ہیں. تو آگے قربانی کا موقع ہے. یہ عنوان جو عید کے بعد بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کے مسائل عید کے بعد نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ آئندہ 2 جمعے رہ گئے ہیں عید کے اندر، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں اور قربانی کے جو مسائل ہیں، ضروریات ہیں جن میں بار بار ہمیں اشکالات آتے رہتے ہیں، یہ عید تک پھر قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اور عید کے بعد انشاءاللہ پھر 3-4 جمعے شاید بن جائیں. وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ابھی یہ 4 سالہ رفاقت باقی ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ کے دور میں ان کا کیا کردار تھا، عمر رضی اللہ کے دور میں کیا کرتے رہے، عثمان رضی اللہ کے دور میں ان کا کیا کردار تھا، اور پھر ان کی اپنی خلافت کیسی تھی اور شہادت کیسے ہوئی. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی. تو آئندہ خطبات کے اندر انشاءاللہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. جہاں سے ہم نے یہ بات روکی ہے ادھر سے انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ اس کو شروع کیا جائے گا. نماز استسقاء یعنی بارش کے مانگنے کی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات منبر کے اوپر ہی دعا کی ہے، بسا اوقات آپ میدان میں نکل کر بھی دعا کیا کرتے تھے. تو بھائیوں کی طرف سے یہ پچھلے دنوں بھی کہا گیا تھا، آج بھی پھر کہا گیا ہے. تو ہم انشاءاللہ یہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم لك الحمد في السماوات وفي الارض ومن ما شئت من شيء بعد انت اهل الثناء